بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے بطور تحفہ، تو ان میں ایک چھوٹی چادر بھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چادر کسے دی جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس حدیث پاک کی راویہ بھی ہیں، اس وقت وہ چھوٹی تھیں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا، کیونکہ ابھی وہ بچی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھوٹی چادر لے کے اپنے ہاتھ سے ان کو اوڑھا دی، ان کو پہنا دی اور دعا دی کہ تم جیتی رہو۔ اس چادر میں سبز اور زرد رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد کو مخاطب کر کے بڑے پیار کے ساتھ ارشاد فرمانے لگی، ثناہو ثناہو۔ یہ جو لفظ ہیں یہ حبشی زبان کے لفظ ہیں، اور حضرت خالد جو تھیں حبشہ میں رہنے کی وجہ سے یہ حبشہ زبان بولتی تھیں اور جانتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چادر میں موجود زرد اور سبز رنگ کے جو نقش و نگار تھے ان کو دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے حضرت خالد کو کہنے لگے کہ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ ثناہو ثناہو کا معنی یہ کہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بیان فرماتی ہیں، اب یہ اسی موقع کی بات ہے یا کسی اور موقع کی بات ہے، لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اسی موقع کی بات ہے کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے زرد رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی یا چادر اوڑھ رکھی تھی، تو میں اپنے والد کے ساتھ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میرے چادر، میری قمیض کے ان زرد نشانوں کو، نقش و نگار کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، ثناہو ثناہو، یعنی یہ بڑے عمدہ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر بیان کرتی ہیں کہ پھر میں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تو میرے والد گرامی نے مجھے ڈانٹ پلائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ تم ایک زمانے تک زندہ رہے، تو ایک زمانے تک زندہ رہے، اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، تمہاری زندگی دراز ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچی تھیں چھوٹی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو دعا دی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائی، اور پھر ان کے بارے میں مشہور ہو گیا اور چرچا ہو گیا، اور لوگ ان کے بارے میں ذکر کرتے کہ یہ ہیں وہ صحابیہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی، اور انہوں نے بڑی عمر پائی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے ان کی۔ تو ان احادیث کے اندر، چاہے ایک ہی موقع کی احادیث ہیں یا الگ الگ موقع کی ہیں،
ہمیں سبق یہ ملتا ہے، چونکہ ہم کتاب اللباس پڑھ رہے ہیں، کہ اگر کسی کا لباس اچھا ہو تو اس اچھے لباس کی تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ساتھ ہی اسے مزید برکت کی دعا بھی دے دی جائے، اسے لمبی زندگی کی دعا دے دی جائے، اسے مزید نعمتوں کے حصول کی دعا دے دی جائے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی وجہ سے اگلے بندے کو نظر بد سے بچا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کا اچھا لباس دیکھتے ہیں، عمدہ لباس دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اگر لالچ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی نظر جو ہے اس بندے کے لیے بری نظر ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے نظر بد ثابت ہو سکتی ہے اور اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اپنی نظر بد سے کسی کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اس کی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی خصلت اچھی لگے، اس کا لباس اچھا لگے، تو اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دعا دے دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نظر بد سے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت اور شفقت فرماتے ہیں، کہ آپ نے اس چھوٹی بچی کو، حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر کے آپ نے تحفے سے نوازا، ان کو بلا کر کے حضور نبی رحمت علیہ السلام نے پیار کیا، اپنی مبارک گود کے اندر بٹھایا، پھر خود ہی ان کو آپ نے چادر پہنائی، پھر پہنانے کے بعد حضور علیہ السلام ان سے پیار اور شفقت کے ساتھ کہنے لگے کہ تمہارا یہ لباس بڑا عمدہ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ پھر ان کو لمبی زندگی کی دعا بھی دی حضور علیہ السلام نے۔ اور پھر جب وہ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے کھیلنے لگیں تو ان کے والد نے انہیں ڈانٹا، حضور علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا، کہا نہ، اسے مت ڈانٹو، اسے کھیلنے دو۔ تو آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھری مجلس میں، بھری محفل میں ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیں کہ آپ کے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس سے آپ کے بچے جو ہیں وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو بڑے اچھے طریقے سے، پیار بھرے انداز سے آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں سے پیار، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تربیت میں اسلامی آداب کا خیال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔